خاتون حضرات، بڑا دلچسپ کوشچن ہے مگر بڑا کارآمد کوشچن کہ کیا ہجڑے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ خاتون حضرات، اللہ اس فعل پہ کسی کو سزا نہیں دیتا جو کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہجڑے کی وراثت اور ہجڑے کا جنازہ سمبولیکلی پڑھا جاتا ہے۔ حضور کی حدیث اس پہ ناطق ہے کہ اگر اس پہ عورت کا گمان ہوگا تو عورت کی طرح، اگر مرد کا گمان ہوگا تو مرد کی طرح۔ یہ ایک سوال دلچسپ ہے، پیار، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے، اور ان تینوں جذبوں میں کسی کی حدیں کیا ہیں؟ اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، باقی اگر ضرورت ہوئی تو استاد فرمائیں گے کہ پیار، محبت اور عشق ہمارے ہاں ادب میں، گفتگو میں بعض اوقات ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن علم کی حد تک یہ جان لیں کہ قرآن میں لفظ مودت استعمال ہوا ہے اس کشش یا اس انٹرسٹ کے لیے جو مرد کے دل میں عورت کے لیے رکھا گیا اور عورت کے دل میں مرد کے لیے رکھا گیا۔ قرآن نے اس کو مودت کہا، لیکن محبت اللہ کے لیے مخصوص ہے اگر ہم اسے اپنے لٹرل صوفیانہ معنوں میں لیں، اور اس محبت میں اگر کوئی شریک ہوگا تو یہ شرک ہوگا، خواہ وہ عورت ہو، خواہ مرتبہ ہو، خواہ دولت ہو۔ رہ گیا عشق، تو تفصیل میں نہیں جاتے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ عشق خلل ہے دماغ کا، یہ بیسیکلی ایک obsession ہے کہ کسی خیال کا، کسی منظر کا، کسی فرد کا آپ کے اعصاب پہ اس طرح سوار ہو جانا، اٹ از بیسیکلی morbid possession of a sentiment، جیسا کہ استاد نے ایک طرف فرمایا تھا کہ بیماری کی حد تک کسی جذبے کا آپ پر مسلط ہو جانا، یہ ہیلدی نہیں ہوتا۔ باقی پیار کی، محبت کی حد تک ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال ہے جی، امریکہ کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہو سکتا ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت کو خطرات لاحق ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں خاتون حضرات، پاکستان پہ تحفظ کی چادر ہے اور امریکہ کی آنکھوں پہ بلائنڈنس کی چادر، یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان اس لحاظ سے بڑا عجیب و غریب سا ملک ہے کہ جب بھی کسی تباہی کے بالکل کنارے پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی عجیب و غریب انٹرنیشنل سچویشن کریٹ کر دیتا ہے اور پاکستان پھر سنور جاتا ہے، پھر سنبھل جاتا ہے۔ اب تو اس کے پاس $5 بلین ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو کافی لوگ مجھ سے بھی کرتے رہے ہیں، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کہ یہ جو ہم پیپسی خریدتے ہیں تو وہ ایکچولی پے اے پینی ٹو جوز فار اے سنگل باٹل آف پیپسی، شیل وی ڈو اٹ اور ناٹ؟ اسی طرح نائک ہم لگاتے ہیں تو یہ غیر مسلموں کا تجارتی نیٹ ورک ہے، ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ترک کر دینا چاہیے؟ خاتون حضرات، کافر کے ساتھ تجارت جائز ہے، اس لیے آپ ان باتوں کی کبھی بھی دلیل نہیں بنا سکتے۔ ہماری تجارت کے بنیادی مراکز ہی باہر کے ہیں، ہمیں مشینیں ان سے لینی ہیں۔ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ اس لیے بگڑا پڑا ہے کہ آپ کو ہر بہتر چیز کے بنانے کے لیے یورپ، امریکہ اور دوسری جگہوں سے بھاری مشینیں درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ اور اگر چلے آج تو یہ ٹائی تو چلو وہاں کی کسی نے بنائی ہوگی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے کپڑے کا ایک ایک ریشہ کسی خارجی مشین سے ہی بنا ہوگا، اس لیے تجارت عین جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں کہ آپ ایک اچھی چیز کو کہاں سے لیتے ہیں اور کہاں سے۔ جیسے حکمت میراث مومن ہے، جہاں سے ملتی ہے اسے اٹھا لو، ایسے ہی کوئی خوبصورت پہناوا، شے اور کوئی اچھی خوراک حرام و حلال کے فلسفے سے آگے ہوتے ہوئے اگر آپ کو کسی جگہ سے ملتے ضرور کھائیں۔ بدخشاں کا لال مشہور ہے، یمن کا عقیق مشہور ہے، ہو سکتا ہے اٹلی کا پیزا مشہور ہو۔ تو یہ میرے پاس جو اہتمام کام و دہن کے بارے میں معلومات آئی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چیزیں وہاں ایسی ہیں کہ اگر زیادہ دیر پڑی رہیں تو ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں، تو میں تیزی سے سوال کرتا ہوں، اگر استاد بھی مختصر جواب دے دیں کہ کوئی شخص جو شادی شدہ ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، کوئی شخص جو شادی شدہ ہے لیکن اولاد نہ ہے، کیا اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ترجیح دے سکتا ہے یا بیوی کو بچے کہہ کر پکار سکتا؟ خاتون حضرات، قرآن میں یہ ایک سوال دلچسپ بھی اور اچھا بھی ہے۔ یہ قرآن میں اس کو زہار کے معنی سے تشبیہ دی گئی، زہار کے معنی سے۔ فار ایگزامپل، بہت سارے مرد قسم کھا لیتے ہیں لڑائی جھگڑے میں کہ اگر میں تجھے رکھوں تو جیسے ماں کو رکھوں،
بہت سارے اکثر یہ بدتمیزی بد تہذیبی ہو جاتی ہے، اور یہ اس کو ظہار کہتے ہیں شرن اخراق. اور اس کے بعد بیوی کو بچہ کہنا استہزائی طور پر، اگر تو اس کی بایولوجیکل کریشن پہ بچہ کہا جا رہا، اور فرض کرو وہ بچی ہے تو شوہر کو مناسب نہیں ہے کہ اس کی بلوغت تک اس سے تعلق رکھے. یہ ایک سوال ہے بابر خان جدون صاحب نے ایبٹ آباد سے کیا ہے کہ what is self is it different from the soul. میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ سیلف جو ہے اس کو انگلش میں ایڈ، ایگو اور سپر ایگو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. عربی میں اسے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ میں تقسیم کیا گیا، یا جبلت انا اور فوق الانا اسے اردو میں کہا گیا. یہ اس کی 3 کیفیتیں ہیں جس میں یہ گریجولی ترقی کر کے جاتا ہے. لیکن سول کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. یہ یقیناً 2 علیحدہ چیزیں ہیں، روح علیحدہ چیز ہے، نفس علیحدہ چیز ہے. اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. خواتین و حضرات، میرے پاس ایک سوال ہے کہ عاجزی کے بارے میں کچھ کہیں. کیا اللہ سے عاجزی کے واسطے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ عاجزی ایک لفظی کیفیت ہے، ایک ذہنی کیفیت، اور ذہنی کیفیت عاجزی کی صرف علم سے مرتب ہوتی ہے. جیسے قرآن حکیم نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرنے والے ہی عاجز ہوتے ہیں. مگر ایک منکسر مزاجی وہ ہے کہ جان بوجھ کر ملمہ کاری اور منافقت کی خاطر کی جاتی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو فورس کرتا ہے کسی کنڈیشن کے لیے کہ میں عجز کا اظہار کروں، تو وہ اپنے آپ کو فریب تقدس دے رہا ہوتا ہے. تو عاجزی بھی ایک نارمل ٹیمپر ہے انسان کا، ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے جو کسی بھی حال میں چینج نہیں ہوتا، اور ہر انسان کے ساتھ مراتب اصول کے مطابق بیہیویئر رکھنا، خدا سے ڈرتے رہنا اس بات سے کہ کسی اس کے طرز عمل سے کسی دوسرے کو انانیت کا گمان نہ ہو، اسی کو عاجزی کہتے ہیں. باقی فلسفہ خودی پہ ایک سوال ہے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اقبال مجھ سے بہتر ہے، اور 15 کتابیں اس نے لکھی ہیں اس پر. تو میں انشاءاللہ پھر کسی نشست میں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو پھر کسی نشست میں ایکسپلین کریں. سوال ہے آپ جو ذکر دیتے ہیں اگر کچھ عرصے کے بعد یہ چھوڑ دیے جائیں تو کیا اس کے معاملات ہمیں موکلات ہمیں تنگ تو نہیں کرتے؟ پہلے مختصراً یہ کہ تفصیل سے استاد سے اکیلے میں پوچھیے گا کہ ان کے موکلات تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ ضرور تنگ کرتا ہے، کیونکہ اخلاص سے اس کو یاد کر کے چھوڑ دیں تو وہ محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والے بے وفائی کرنے والے کو بغیر سزا کے نہیں جانے دیتے. یہ سزا تو نہیں ملتی، مگر ایک بات جو شرن ہے کہ کوئی نیک کام بھی کرتے کرتے اگر آپ ترک کریں گے تو شرن اور اخلاقاً اس کو اسلامی ٹرمینالوجی میں مکروہ کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے پھر کراہت جو ہے ضرور آپ پر رول کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جس انزائٹی یا جس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ نے خدا کی پناہ چاہی تھی، خدا کی پناہ ہٹنے کے بعد وہ زیادہ بڑھ جائے. یہ استاد محترم سے سوال ہے کہ آیا کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں، اور کیا پاکستان کشمیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ جی، کیا کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں، اور کیا پاکستان کشمیر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوگا؟ یہ انڈیویجول شخص پہ جہاد کا فتویٰ لگے، کوئی کس نیت سے وہ جہاد کنڈکٹ کر رہا ہے، یہ انفرادی حیثیت میں یہ فتویٰ لگے گا، کیونکہ بظاہر کسی بھی جماعت نے وہاں جہاد اس طرح ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. کچھ لوگ نیشنلسٹک پیٹرن سے لڑ رہے ہیں، کچھ لوگ صرف ہندو کی مخالفت سے، یا کچھ لوگ سرٹن ایڈوانٹیجز کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. ان میں کوئی آدھ گروہ ضرور ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے. تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے کہ کون مجاہد ہے اور کون نہیں. ایک یہ سوال ہے کہ اگر اللہ سے بار بار کی گئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کسی وقت بندہ خدا سے اس کے حبیب کا واسطہ دے کر کچھ مانگ لے تو کیا یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ خواتین و حضرات،
میں نے میرپور میں ایک لیکچر کیا تھا مقام وسیلہ پر. آج اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک دو صرف باتیں میں آپ کو، کہ وقت یک بستہ ہو رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ اٹھنا چاہیں اور کرسیوں سے اٹھ نہ رکھیں، یہ ایسے برفانی ماحول نہ کریٹ ہو جائے. تو خداوند کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اے نبی، جب لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، تو پھر اللہ بخشنے والا. کہ اگر لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور تو بھی ان کے لیے دعا مانگے تو پھر ہم بخشنے والے. اسی طرح میں نے صبح آپ کو کوٹ کر کے بتایا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو یہود تیرے صدقے اور وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور میں ان کی پوری کرتا تھا. اب جب کہ تو پیدا ہو گیا ہے، تجھے ماننے سے بھی یہ بدبخت انکاری ہیں. تو حضور کا تو ہر وقت ہی واسطہ دیا جا سکتا. اگر ایک آدمی کی بہترین تخلیق کا واسطہ اس کو خوشی کا باعث نہیں بنتا تو میرے جیسے بدترین کا واسطہ کیا بن سکتا؟